अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्पेसिफ़िकली 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। नवाज़ शरीफ, मौलाना से पीटीआई के राब्ते और भारत की पाकिस्तान को धमकी। इन चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत पहले ख़बरें दे चुकी हुई हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं, जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। जब नवाज़ शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच कर रहे थे तो उसके बाद मैंने अपना एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने कहा था कि मियाँ साहब क्या ही होता अगर आप ये विक्ट्री स्पीच करने की बजाय ये कहते कि क्योंकि हमें जो है एक ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं मिली है और हम हुकूमत नहीं बना सकते, तो लिहाजा हम तमाम लोग मिलकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक कौमी हुकूमत बनाते हैं, क्योंकि पीटीआई के पास भी इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सके, पीपल्स पार्टी के पास तो है ही नहीं। तो हम तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक मुश्तरका हुकूमत कायम करते हैं। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपनी बेटी के मोह में और शायद उनको शायद ये यकीन था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके मोह में उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी। जिसके बाद क्या हुआ उस पे जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता चल गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा सीएम बन गई एंड उनके छोटे भाई जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब वो पीएम बन गए। अब जो असल ख़बर है, क्योंकि मेरा काम होता है आप लोगों तक ख़बर पहुंचाना, अपना प्योर तज्ज़िया आप लोगों तक पहुंचाना। अब हमारे एक बहुत ही बड़े सीनियर सहाफ़ी ने ये स्टोरी ब्रेक की है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को भी किसी और ने ये मशवरा दिया था और वो मशवरा देने वाली शख्सियत कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं थी। अजमल क्या कहते हैं उसको, वो जो शख्सियत थी वो हमारी पाक अफवाज की एक रिटायर्ड बड़ी शख्सियत थी, जिन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुँचाया कि आप विक्ट्री स्पीच करने की बजाय ये अपने वोटर एंड सपोर्टर समेत पूरे पाकिस्तान से ख़िताब करें कि आप क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो लिहाजा आप तमाम लोग पीटीआई के लोग मिल के हम गवर्नमेंट बनाते हैं और इस तरह से आपका जो सियासी कद भी बड़ा हो जाएगा और आपका पॉलिटिक्स के अंदर कमबैक भी हो जाएगा। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने उनकी बात नहीं मानी। तो इस चीज़ की इंडोर्समेंट के जो मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को मशवरा दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त मशवरा दिया था, यानी कि एक पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने भी वही मशवरा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को भी दिया था। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जब किस्मत में कुछ ना लिखा हो तो इंसान को वो सोचने और समझने की सकत ख़त्म हो जाती है, तो इंसान वही करता है जो उसको बेहतर लगता है। मियाँ साहब को वही बेहतर लगा, उन्होंने वो कर लिया। अब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो एक ये सेकंड स्टोरी है जो मैं ब्रेक करने लगी हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के जो लोग हैं, जैसे राना सनाउल्लाह हो गए, जावेद लतीफ़ हो गए, ये क्यों आकर इतना वोकल तरीके से कह रहे हैं कि जी हाँ जी, जो हुकूमत बनाना चाहते हैं बना लें, इमरान खान बनाने का ख्वाहिशमंद है तो वो आके हुकूमत बना ले। एक्चुअली मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अब इस टाइम फ्रेम, सॉरी मैं बात के बीच में एक और बात ऐड कर दूँ, तो उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को ये भी मशवरा दिया गया था कि आप लोग कौमी हुकूमत बनाकर 2 से 3 साल तक के लिए हुकूमत करें और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन करवा दिए जाएं और फिर उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आए, जिसको भी पाकिस्तान की आवाम मैंडेट दे, वो दोबारा से हुकूमत बना ले। तो ये मैं बीच में स्किप कर गई थी ये वाली चीज़। तो अब जो मैंने आपको बहुत पहले ही कहा हुआ है कि मुझे पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये उस चीज़ की भी इंडोर्समेंट है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और नवाज़ शरीफ साहब को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका हुआ है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। लिहाजा उन्होंने अपने जो बाएतमाद लोग हैं उनके थ्रू ये बात फैलाना शुरू कर दी कि अगर इमरान खान समझते हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं तो आके बना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इनकी हुकूमत टॉपल की जानी है, जरदारी साहब ने अपनी चाल चलनी है और इमरान खान के साथ जो है वो बिहाइंड द सीन बातचीत हो रही है और इन तमाम चीज़ों को स्मेल करते हुए नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पहले से ही एक बयानिया बनाना शुरू कर दो कि हमने तो पहले से ही कहना शुरू कर दिया था और अगर इन केस इनकी हुकूमत टॉपल की भी जाती है तो ये एक बात कहने में हक बजानिब हूँ कि हमें तो कोई ऐसा ख़ास झटका नहीं लगा, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये लोग आके हुकूमत बना लें, सो ऑन। लेकिन यहाँ पर एक बात जो
اصل سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ شاید اب میاں محمد نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ان کی اپنی پارٹی ہی قبول نہ کرے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہ اتنی جلدی جو ہے وہ اس حکومت سے جان چھڑا لیں یا اس حکومت کو بائے بائے کر دیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بڑی مشکلوں کے بعد جو ہے یہ مجھے وزارت عظمیٰ ملی ہے. اس کے بعد اگر پاکستان کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب کا دوبارہ سے اثر و رسوخ ہو جاتا ہے تو شاید ان کا زندگی میں دوبارہ جو ہے وہ چانس نہ بن پائے. تو اس کے پیش نظر جو ہے اب جو پہلے نواز شریف صاحب نہیں کر پائے تھے وہ شاید اب وہ اپنی ہی پارٹی کے ہاتھوں وہ سب کچھ نہ کروا پائیں. تو شہباز شریف صاحب ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی یہ حکومت جو ہے میکسیمم سے میکسیمم جو ہے وہ ٹائم پورا کرے. ان کی تو خواہش ہوگی کہ وہ پورے 5 سال جو ہے وہ مکمل کریں, کیونکہ اب اگر نواز شریف صاحب اگر ایسی کسی سوچ کو زبردستی فورسفلی اپنی پارٹی پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا شہباز شریف صاحب کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جیسے میں نے آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ کے سی ایم بننے سے پہلے ہی کہا تھا کہ پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. تو اگر نواز شریف صاحب کی یہ خواہش کہ جی میری بیٹی ہی وہ سی ایم بھی نہ رہے تو کیا وہ اپنی بیٹی کو سی ایم شپ ان سے چھیننا برداشت کر سکیں گے؟ تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کوئی ایسا چال چلیں گے یا کوئی ایسا کام کریں گے کہ وہ گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیں. خیر نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کی حکومت کو ٹاپل کر سکیں اور نہ ہی ان کی سنی جانی ہے. اور دوسری بات کہ وہ کیوں اپنی بیٹی کو جو کیریئر ہے وہ اتنے چھوٹے عرصے کے لیے کر دیں, قربانی دے دیں, اپنی بھی قربانی دی اور اب اپنی بیٹی کی بھی سی ایم شپ کی قربانی دے دیں. اور ان کی بیٹی بھی کیوں چاہے گی کہ اپنے والد کو یہ مشورہ دے کہ یہ گورنمنٹ کو چلتا کریں. وہ تو ان کی بیٹی اور ان کے بھائی تو یہ چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ پورے 5 سال مکمل کرے تاکہ جو ہے وہ اپنا ٹینیور مکمل کر سکیں. تو لہٰذا اب جو بھی لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ حکومت ٹاپل ہو جائے اینڈ یہ ہو جائے, مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر ہوگا تو سب کچھ آرگینکلی ہوگا, اس میں نواز شریف صاحب کی خواہش نہیں ہوگی اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کی خواہش ہوگی. اگر یہ حکومت ٹاپل ہوتی ہے, اگر یہ حکومت جاتی ہے تو اس میں پیورلی زرداری صاحب کی کال ہوگی اور پیورلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کال ہوگی. اس میں نہ نون لیگ کا کوئی لینا دینا ہوگا اور نہ وہ چاہے گی کہ ان کی گورنمنٹ جائے. اب دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مولانا صاحب سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, مولانا صاحب سے پی ایم ایل این کے لوگ بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اب مولانا صاحب اس وقت جو ہے نا وہ ہاٹ آئٹم بنے ہوئے ہیں, ان سے ہر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس اپنے لوگوں کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ جو چاہے جس کے چاہے پاؤں کے تلے سے زمین سرکا سکتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ اپنے باپ کی غیر موجودگی میں انہی کی چھتر چھایا میں تمام ریلیز نکالتی رہی ہیں, تمام جلسے بھی کرتی رہی ہیں. تو مریم نواز نے بھی خوب اسکویز کیا تھا مولانا فضل الرحمان کو. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس بار جو ہے مولانا فضل الرحمان کسی کو بھی اپنا کندھا پرووائڈ کریں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو. اس دفعہ مولانا فضل الرحمان سولو فلائٹ لیں گے اور اگر انہوں نے کسی کے لیے کچھ کرنا بھی ہوا تو وہ ہولی سولی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کریں گے. اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کسی کے لیے بھی کٹ پتلی کا کردار ادا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ مجھے یوز کیا ہے اور مجھے بدلے میں کچھ ملا نہیں. تو لہٰذا اس دفعہ اگر انہوں نے بارگیننگ کرنی ہے تو وہ ڈائریکٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے. عمران خان صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بارگیننگ کر سکیں. عمران خان صاحب اس پوزیشن میں تو ضرور ہیں کہ ان کو کچھ ریلیف دیا جا سکے, وہ کچھ ریلیف لینے کے لیے کچھ کر سکیں, لیکن نہ ہی تو وہ اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب باہر اگر آ گئے تو یہ حکومت نہیں چل سکے گی. تو میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی ہوں. عمران خان چاہے باہر آ جائیں یا ہاؤس اریسٹ رہیں, جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی عمران خان تو کیا کوئی بھی شخص اس گورنمنٹ کو ٹاپل نہیں کر سکے گا. تو اگر عمران خان جیل سے آ بھی جائیں گے اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہ ہوئی تو عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کریں گے. اور اگر عمران خان صاحب اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یونائٹڈ ہو گئی تو پھر بڑا کچھ ہو سکے گا. تو لہٰذا صرف یہ کہہ دینا کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا تو یہ حکومت نہیں چل پائے گی, میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی تھیوری ریسنٹ فیوچر میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو کچھ بھی ہوگا پاکستان کے اندر وہ آپ کو نیکسٹ ایئر ہوتا ہوا نظر آئے گا, یا پھر ہو سکتا ہے کہ
آنورڈ نومبر میں آپ کو کچھ جو بھی اگر ہلچل پیدا ہوئی اگر پاکستان کی سیاست میں تو وہ نظر آئے گی. دوسری طرف جو ہے وہ انڈین جو وہ پرسنالٹی ہیں مودی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. مودی کے ساتھ ساتھ ابھی ایک برطانیہ کے طرح ایک راجناتھ نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کو تھریٹ کیا کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی کافی بڑی تعداد میں جو لوگوں کو جو ہے مارا گیا ہے, جس میں پاکستان کے اندر یہ کلیم پاکستان نے بھی کیا, جیسے کینیڈا کے اندر بھی سکھوں کو مارا گیا ہے اور پاکستان کے موجود بھی انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی زمین پر پاکستان کے ان لوگوں کو مارا ہے, وہ کلیم کرتے ہیں. تو اب دوبارہ سے راجناتھ نے یہ دھمکی دی ہے پاکستان کو کہ اب ہمیں دوبارہ بھی اگر پاکستان کے اندر گھس کر پاکستانیوں کو یا کسی ہمارے جو ٹارگیٹڈ ہیں لوگ ان کو مارنا پڑا تو ہم ماریں گے. یہ آنے والے دنوں میں نے بہت پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جوں جو ہے وہ بھارت کے اندر الیکشن ہوں گے, بھارت مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان کو آڑے ہاتھوں لگی اور پاکستان کی حکومت کو ہر اس شخص کو وہ دھمکی بھی دیں گے اور پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج بھی کریں گے. تو میری وہ بات جو ہے وہ سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف اقرار کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر خون ریزی کی ہے بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کے سرزمین پر گھس کر ماریں گے. خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر واپس جا بھی پائیں گے یا نہیں, کیونکہ ابھی تک کے تو جتنے بھی انڈیویجول انٹرنلی پاکستان کے اندر کسی کو پیسے دے کر بھی کسی کو مروانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جس چیز کا راجناتھ صاحب جو ہے کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کر پاکستانیوں کو ماریں گے, تو یہ میرے خیال سے وہ کچھ زیادہ ہی اچھل کود کر رہے ہیں. ایسا کر پانا فی الحال ابھی ناممکن ہے. بھارت جو بھی ہے جیسا بھی ہے, ہمارے پاکستانیوں کو اگر آپس میں گتھم گتھا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت آئے گا اور وہ جو راجناتھ صاحب جو ہیں وہ ہمیں دھمکی دیں گے اور ہماری پاک فورسز یا ہمارے پاکستان کے سیاستدان اتنے ہی بغیرت ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی دھمکی کے اوپر شادیانے بجائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہم پاکستانی بڑے یونائٹڈ ہیں اور اسپیشلی جب بات جو ہے پاکستان کے دشمن کی آتی ہے تو پھر تو ہم لوگ اپنی بھی نہیں سنتے. تو ہماری پاک فوج جو ہے وہ دن رات پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے اور پاکستان کا ہر شہری اپنی پاک افواج کے شانہ پشانہ کھڑا ہے. اگر فیوچر میں کوئی ایسی بھارت نے کوشش بھی کرنے کی سوچا تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا اور پھر بھارت کو یہ پتہ چل جائے گا کہ گھس کے مارنا کس کو کہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.